بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب ما لا یضمن من الجنایات، ان جرموں کا بیان، ان جرائم کا بیان جن جرائم سے انسان تاوان کا ضامن نہیں ہوتا، یعنی جو جرائم کرنے سے انسان پر مالی تاوان لازم نہیں ہوتا، کوئی تاوان دینا اس پر واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے پیچھے ان جرائم کا ذکر ہو چکا جن سے انسان پر تاوان لازم آتا ہے، لیکن اب ان جرائم کا ذکر کر رہے جن سے انسان پر کوئی تاوان لازم نہیں آتا. الفصل الاول، پہلی فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جرحها جبار، جو جانور وغیرہ کا انسان کو زخمی کر دے تو ان کا زخمی کر دینا معاف ہے، یعنی اس کے مالک سے تاوان نہیں لیا جائے گا. والمعدن جبار والبیر جبار، اسی طرح کان میں دب جانا بھی معاف ہے. کوئی کان میں کام کر رہا ہے، کوئلے کی کان ہے یا کسی اور چیز کی کان ہے، اس میں دب جائے، کان اوپر سے گر جائے تو وہ بھی معاف ہے. اسی طرح کنویں میں انسان گر کر مر جائے، کسی نے کوئی گڑھا کھودا تھا یا کنواں تھا کسی کا، اس میں کوئی گر کر مر جائے تو وہ بھی معاف ہے، کنویں والے سے تاوان نہیں لیا جائے گا. لیکن یہ تب ہے کہ جب کنواں اپنے زمین میں ہو، اگر کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کنواں کھودا یا گڑھا کھودا اور اس میں کوئی مر گیا تو پھر گڑھا کھودنے والا ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ بغیر اجازت کے دوسرے کی زمین میں گڑھا کھود رہا ہے. اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں. متفق علیہ. وعن یعلی بن امیہ، یعلی بن امیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جیش عسرہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لڑائی تھی جیش عسرہ کی، میں نے وہ جہاد نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا. جیش عسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لڑائی تھی اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی اور بڑی سخت گرمی میں اور سخت حالات میں یہ لڑائی مسلمانوں نے لڑی تھی. فرماتے ہیں کہ میں اس لشکر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا، میں نے بھی ان کے ساتھ غزوہ کیا. وکان علی اجیر، اور میرے ساتھ ایک نوکر بھی تھا. فقاتل انسانا فغز احدہما ید الاخر، تو چنانچہ وہ ایک شخص سے لڑ پڑا اور ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ کھایا، یعنی ایک نے دوسرے کو چک لگایا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا، یعنی دونوں آپس میں لڑ پڑے. ایک میرا نوکر تھا اور ایک دوسرا شخص تھا. فانتزع المغزوز یدہ، مگر اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے اس طرح کھینچا، یعنی جس نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر چک لگا رہا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ اس طرح کھینچا کہ فندظر سنیتہ، کہ اس کے اگلے جو دانت ہے وہ اس کھینچنے کی وجہ سے، جھڑک کی وجہ سے گر پڑے، یعنی اگلے دانت اس کے ٹوٹ گئے. فسقطت، تو فندرا سنیتہ فسقطت، تو اس کے اپنے ہاتھ کو اس طرح زور سے کھینچا کہ اس کے دانت گر پڑے. فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس گیا. فاحضر سنیتہ، اور اپنے دانت رسی کے لیے، یعنی اپنے دانت اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور فرمایا کہ فلاں شخص نے میرے دانت توڑ دیے. وقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدع یدہ فیک تقزمها کالفحل، کیا وہ اپنا ہاتھ آپ کے منہ میں چھوڑ دیتا کہ آپ اس کو جانور کی طرح چباتے؟
لازمی بات ہے جب آپ اس کے ہاتھ پر چک لگا رہے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ کو بچانا ہے، تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ کھینچا، آپ کے دانت توڑنے کے لیے نہیں کھینچا. تو وہ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے منہ میں اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا اور آپ اس کو جانور کی طرح چباتے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس شخص پر کوئی تاوان لازم نہیں کیا. متفق علیہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرماتے من قتل دون مالی فهو شہید، جو شخص اپنے مال کے لیے مارا جائے تو وہ شہید ہے. یعنی اس کی مال کی وجہ سے کوئی اس کو قتل کر دے یا کوئی اس سے چوری ڈاکہ کر رہا ہو اور وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑے اور شہید ہو جائے تو یہ شہید ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جاء رجل، ایک شخص آیا، فقال، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ اگر ایک شخص آئے اور میرا مال چھین کر لے کر جانا چاہے تو میں کیا کروں؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تعطیہ مالک، آپ اس کو اپنا مال نہ دے. قال، تو اس نے کہا کہ ارأیتک ان قاتلنی، کہ آپ مجھے بتائیں اگر وہ شخص مجھے قتل کر دے اس بات پر کہ میں اس کو کیا ہے، اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرے اس بات پر، یعنی مال لینے، زبردستی مجھ سے مال لینا چاہے تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل ہو، آپ اس سے قتال کرے. قال، نبی علیہ السلام نے، تو وہ شخص کہنے لگا ارأیت ان قتلنی، اگر میں اس سے قتال کروں اور وہ مجھے قتل کر دے تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فانت شہید، تو پھر آپ شہید ہے. قال، تو وہ شخص کہنے لگا ارأیت ان قتلتہ، فرمایا کہ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا فی النار، تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اپنا مال بچانے کے لیے آپ اس سے لڑائی جھگڑا کریں، اگر آپ اس نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ شہید ہے، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنمی ہے. رواہ مسلم. وعنہ قال، اور نبی علیہ السلام ہی سے روایت فرماتے کہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول، نبی علیہ السلام فرماتے لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له، فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے اور آپ نے اس کو اجازت نہ دی ہو، آپ کے گھر میں کوئی گھس آئے اور آپ نے اس کو اجازت نہ دی ہو، فحذفته بحصاة، تو آپ اس کو پتھر مارے، ففقعت عینه، اور اس پتھر مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے، ما کان علیک من جناح، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اس شخص کو پتھر مارا جو زبردستی آپ کے گھر میں گھس آیا، تو اس پتھر کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. یعنی آپ اس شخص کے ساتھ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو پورا زور لگا کے اس کے ساتھ آپ قتال کرے، اس کا اگر نقصان ہو گیا تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ بغیر اجازت کے آپ کے گھر پر آیا ہے آپ کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع میں جو ہے زور آزمائی کر رہے ہیں. وعن سہل بن سعد، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان رجلا اطلع فی حجر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرا یحک به رأسه. حضرت سہل سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جھانکا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت خار سے اپنا سر کھجا رہے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس سے نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کھجاتے تھے، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈنڈے سے اپنا سر کھجا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، نبی علیہ السلام وہ فرماتے کہ لو اعلم انک تنظرنی لتنعت به، یعنی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جھانکا آپ کے حجرے میں ایک مرتبہ اور آپ اپنے لکڑی سے سر کھجا رہے تھے، یعنی میں آپ کے حجرے میں جھانک رہا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ لکڑی سے سر کھجا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اعلم انک تنظرنی لطنعت به فی عینیک، فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالتا.
یعنی یہ ڈنڈا تمہاری آنکھوں میں جونک دیتا اور آنکھیں پھوڑ ڈالتا. انما جعل الاستیزان من اجل البصر، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ کسی غیر کے گھر میں جھانکتا نہیں ہے. یعنی انما جعل الاستیزان من اجل البصر، فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم ہے، کہ اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے من اجل البصر، وہ بھی اسی آنکھ کی وجہ سے دیا گیا، یعنی دیکھنے کی وجہ سے دیا گیا. یعنی کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے جو اجازت کا حکم دیا گیا ہے، اسلام نے جو اجازت کا حکم دیا ہے کہ اجازت لے کر داخل ہو، تو وہ بھی اس آنکھ کی وجہ سے دیا گیا. باقی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس کے گھر میں داخل ہو، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہو، اس وجہ سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اگر آپ بغیر اجازت کے دیکھ رہے تھے تو میں آپ کی آنکھیں پھوڑ ڈالتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے جو اجازت لینے کا جو کہا گیا اسلام میں، تو وہ بھی اس دیکھنے کی وجہ سے ہی کہا گیا ہے. داخل ہونے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا. تو فرمایا انما جعل الاستیزان، یہ جو اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے، من اجل البصر، یہ اسی آنکھ کی وجہ سے یعنی دیکھنے کی وجہ سے ہی اجازت لازمی قرار دی گئی ہے، اور آپ بغیر اجازت کے دیکھ رہے تھے. وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ رآ رجلا یخزف، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تحذف، کنکریاں پھینک رہا تھا. لیکن تحذف کا مطلب ہے کہ شہادت کی انگلی سے پکڑ کر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کنکری پکڑ کر یوں پھینکنا، اس کو تحذف کہتے ہیں. تو وہ تحذف شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکریاں پکڑ کے یوں پھینک رہا تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الحذف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف سے منع کیا، یعنی اس طرح کنکریاں پھینکنے سے منع کیا. وقال، اور فرمایا کہ انه لا يصاد به صيدا ولا يكنه به عدو لكنها قد تكسر السن وتقفع العين. فرمایا کہ اس طرح کنکریاں پھینکنے سے، فرمایا کہ اس طرح کنکریاں پھینک کر نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے. البتہ اس طرح کنکریاں پھینکنے سے تو کسی کا دانت ضرور توڑ سکتا ہے اور کسی کی آنکھ ضرور پھوڑ سکتا ہے. یعنی اتنی آستہ کنکریاں پھینکنے سے تو شکار بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں کہیں کہ میں شکار کو مارنے کے لیے یہ سیکھ رہا ہوں. تو اسلام تو فضول کاموں سے منع کرتا ہے کہ وہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، یا من حسن اسلام المرء، انسان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. تو لا یعنی کاموں سے تو اسلام منع کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ لا یعنی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے شکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور دشمن کو بھی مارا نہیں جا سکتا. دشمن کو مارنے کے لیے آپ تیر اندازی سیکھیں، شکار کے لیے بھی آپ تیر اندازی سیکھیں یا کوئی اور سیکھیں. تو یہ دونوں کام تو اس سے ہو نہیں سکتے. باقی یہ فضول کام ہے، لیکن ہاں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح پھینکتے ہوئے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالے یا کسی کا دانت توڑ ڈالے، تو اس لیے اس سے نقصان لازم آئے گا اور ایک فضول کام ہے، اس کو چھوڑ دے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. وعن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر احدکم فی مسجدنا، جب تم میں سے کوئی شخص میری مسجد سے گزرے، وفی سوقنا، اور ہم میرے بازار سے گزرے، ومعه نبل فلیمسک علی نصالها، اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو بند کرے. یعنی تیر کے جو اوپر سر ہے اس پر ہاتھ رکھ لے، تیر کو بند کر لے. علی نصالها، تو اس کے جو نوکدار جگہ ہے اس پر ہاتھ رکھ لے، کہ ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، تاکہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی ضرر نہ پہنچے. یعنی
اس کا جو سر ہے وہ جانے انجانے میں کسی مسلمان کو لگ نہ جائے، اس وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔ تو مدینہ میں یعنی میرے بازار میں، مدینہ میں یا میری مسجد میں، مسجد نبوی میں کسی کے پاس اگر تیر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اس چیز پر ہاتھ رکھ لے، یا جو بھی ممکن ہو تو وہ صورت انسان اختیار کر لے کہ جس سے اس چیز سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کے اوپر ہاتھ رکھ لے تاکہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی مسلمان کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صرف مدینہ کے ساتھ خاص نہیں لیکن مدینہ میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس میں ایسی صورت اختیار کی جائے کہ اس سے مسلمان تکلیف سے بچ جائے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہے تو اس کو اس طور پر اختیار کرے تاکہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالصلاح، تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، فإنه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، فرماتے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ کھینچ لے اور فیقع، تو وہ دوسرے کو لگ جائے، فی حفرت من النار، تو اس سے وہ کیا ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ جہنمی ہو جائے گا، یعنی جو ہتھیار کا مالک ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا کیونکہ اس کے ہاتھ سے دوسرا شخص مر جائے گا اور اس نے جان بوجھ کر اس کی طرف ہتھیار سیدھا کیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوست آپس میں ہتھیار پسٹل وغیرہ وہ ایک دوسرے کی طرف سیدھی کرتے ہیں اور جانے انجانے میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس میں گولی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے اور دوسرا دوست مر جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہتھیار کا مالک ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس وجہ سے اس لیے کہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ وہ ہتھیار اس نے اپنے بھائی کی طرف، اپنے دوست کی طرف کیوں سیدھا کیا، جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یعنی ہر ایسے کام سے جس سے ممکن ہو کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچنا یا اس کو نقصان پہنچنا ممکن ہو تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہی اس کو کیا ہو جائے، نقصان پہنچ جائے۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جو شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، یعنی لوہے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تیر ہے، تلوار ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے ویسے مذاق میں، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یضعها، تو ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو رکھ دے۔ تو مذاق میں اگر کرے تب بھی لعنت کرتے ہیں، اور اگر انسان مارنے کے لیے، غصے میں، لڑائی جھگڑے میں مارنے کے لیے وہ چیز اس کی طرف اٹھاتا ہے تو ملائکہ تو اس پر پھر اور بھی زیادہ لعنت فرماتے ہیں، تو اس وقت تک لعنت فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو رکھ لے۔ وَإِنَّ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اور فرمایا کہ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ یہ اس کا بھائی اس کے اخیافی بھائی میں سے ہو یا علاتی بھائی میں سے ہو، یعنی اگر سکا بھائی نہ ہو تب بھی اگر اس کی طرف ہتھیار اٹھائے گا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ وعن ابن عمر و ابی ہریرہ، ابن عمر اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا، یعنی مارا نہیں، صرف مارنے کے لیے اٹھایا صرف پھر رکھ دیا بعد میں، فلیس منا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم پر اسلحہ اٹھایا یعنی مسلمانوں پر، کسی مسلمان پر کسی نے اسلحہ اٹھایا تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں پر نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پر کیا کرے، وہ اسلحہ اٹھائے۔ اور اوپر والی ایک حدیث کا وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر حقیقی بھائی کو بھی مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی
تو تب بھی فرشتے لعنت فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حقیقی بھائی ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں، یعنی بے شک آپ سے چھوٹا ہو تو باقی ادب سکھانے کے لیے اس کو مار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لوہے وغیرہ چیزوں کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے حقیقی بھائی کے میں بھی اگر انسان لوہا یا کوئی چیز اٹھائے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی غیر کے لیے جو اسلامی بھائی ہے اس کی طرف بھی اگر کوئی لوہا وغیرہ اٹھائے یا کوئی چیز مارنے کے لیے تو فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں. اور دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے طرف کوئی چیز اٹھائے، مسلمانوں پر کوئی چیز اٹھائے تو ہم میں سے نہیں ہے. وزاد مسلم، اور امام مسلم نے اس حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ ومن غش فلیس منا، جس نے خیانت کی، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وان سلمۃ بن الاقوع، سلمہ بن اقوع سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علینا السیف فلیس منا، جس نے ہم پر تلوار سونتی، یعنی مسلمان پر کسی نے تلوار سونت دی، مارا نہیں لیکن صرف اس کی طرف سیدھی کر دی، تلوار سونت دی، فلیس منا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رواہ مسلم. اس نے مسلمان کا بے حد اکرام کرنا چاہیے. وعن ہشام بن عروہ عن ابی، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان ہشام بن حکیم مر بالشام علی ناس من الابطاء، فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن حکیم شام میں کچھ لوگوں پر گزرے، یعنی شام میں ان کا کچھ لوگوں پر گزر ہوا، ابتی قوم کے کچھ افراد تھے. تو وقد اقیموا فی الشمس وصب علیہم رؤوسهم الزیت، تو ان کا حال دیکھا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر گرم گرم تیل ڈالا گیا تھا، یعنی گرم گرم تیل ڈالا جا رہا تھا ان کے سروں پر، کسی نے گرم تیل ڈالا تھا اور ان کو سورج میں کھڑا کیا گیا تھا. فقال ما هذا، تو ہشام بن حکیم کہنے لگے کہ یہ کیا ہے. قیل، فرمایا کہ یعذبون فی الخراج، کہ ان لوگوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا تو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے. فقال ہشام، تو ہشام کہنے لگے کہ اشہد، ہشام بن حکیم کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا. میں نے نبی علیہ السلام کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں. جو لوگ دوسرے لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، رب العالمین ان لوگوں کو قیامت کے دن عذاب دے گا. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اگرچہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے اس طرح کا عذاب نہیں دینا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان طالت بک مدت ان ترى قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر، فرمایا کہ امید ہے کہ تمہاری زندگی لمبی ہو اور تم ایسے لوگوں کو دیکھو جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی کوڑا اس طرح کوڑا ہوتا ہے، چابک ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل گائے کی دم کی طرح ہی نظر آتا ہے. تو گائے کے دم کی طرح ان کے ساتھ چابک ہوں گے. یغدون فی عذاب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، وہ صبح کا آغاز لوگوں کو عذاب دینے سے کریں گے اور شام اللہ کے ناراضگی میں ان کی گزرے گی. یعنی ان لوگوں پر ہر وقت رب العالمین کا عذاب ہوگا، یعنی رب العالمین پر ہمیشہ غصہ رہیں گے. وفی روایت، اور ایک روایت میں کہ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ، کہ وہ شام اس حال میں کریں گے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. رواہ مسلم. تو اس سے جو ہے ظالم اور جابر بادشاہ مراد ہے کہ بعد میں جب بادشاہ آئے تو انہوں نے لوگوں پر بہت ظلم ستم کیے کہ ان کو عذاب دیے، اور بعض بادشاہان نے تو خون کی ندیاں بہا دی. اور چنگیز خان نے یہ کہا تھا کہ جب تک میرے گھوڑے کا سینہ انسانوں کا خون اتنا نہ ہو جائے کہ میرا گھوڑا اس میں سینے تک ڈوب جائے،
تب تک میں لوگوں کو مسلمانوں کو قتل کرتا رہوں گا. اور اس طرح دیگر لوگ گزرے ہیں. تیمور لنگ جو تھا وہ مسلمان بادشاہ تھا، لیکن اس نے 7 دن تک بر صغیر کے میں قتل عام کا حکم دیا، اور بر صغیر میں 7 دن انسان کا خون ندی نالوں میں بہتا رہا پانی کے بدلے 7 دن خون بہ رہا تھا مسلمانوں کا. حالانکہ وہ حافظ قرآن تھا، لیکن وہ جب کسی ملک کو فتح کرتا تھا تو اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر رہنے نہیں دیتا تھا، بالکل اس کو چٹیل میدان کی طرح صاف کر دیتا تھا، پھر اثر نو اس کی تعمیر کا حکم وہ دیتا تھا. تو اس طرح کے ظالم بادشاہ گزرے ہیں. اور پھر بنو امیہ کے دور میں ظلم و ستم جو ہے صحابہ پر بھی ہوا، تابعین پر، تبع تابعین پر. ہمارے اکابرین کا جنازہ جیلوں سے نکلا، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جعفر بن منصور کے زمانے میں انہوں نے ان کو زہر دیا جیل میں، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مامون الرشید نے ہر چوک پر کوڑے لگوائے ان سے، اس لیے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کلام اللہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ رب العالمین کا مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آپ شرائع میں اس کی تفصیلی بحث پڑھ لیں گے کہ قرآن جو ہے اللہ کا مخلوق نہیں ہے، تمام کتابیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو اس طرح کا ظلم ستم ہوتا رہا. نبی علیہ السلام نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا. وعنہ قال، اور انہی سے روایتیں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی دوزخیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھوں گا. قوم معه سیات کاذناب البقر، ایک ایسی قوم ہے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مار پیٹ کریں گے، لوگوں کو عذاب دیں گے. یہ جہنمیوں کے گروہ ہے. ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهم كأسنامة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحا وإن ريحا لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ایک تو وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو کوڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف دیں گے، ان پر ظلم و ستم کریں گے. دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ عورتیں، ایسا زمانہ آئے گا کو کاسیات، انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، عاریات، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، یعنی اتنے چست اور تنگ کپڑے ہوں گے یا باریک ہوں گے کہ ان سے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے. ممیلات مائلات، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسہم کاسنمۃ البخت المائلۃ، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے، یعنی جس طرح جوڑا باندھا ہوتا ہے بالکل، تو اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتا ہے، یا اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سر ہلتے ہوں گے، یعنی ان کے بال کھلے ہوں گے جو ہوا کی لگنے کی وجہ سے آگے پیچھے ہل رہے ہوں گے. فرمایا کہ لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحها، اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی. وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، مثلا 100 برس کی مسافت کی دوری سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جہنم کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے جھگڑا کرے تو یعنی کوئی شخص تم میں سے کسی دوسرے کو مارے تو اس کو چاہیے کہ اس کے چہرے کو بچائے، یعنی چہرے پر نہ مارے. فلیجتنب الوجہ، تو چہرے سے بچے. فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے.
تو چہرے پر نہ مارے، اس لیے کہ رب العالمین نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا خوبصورت، تو چہرے سے اجتناب کرے، کسی دوسری جگہ پر مار دے۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ جب اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھائے ادب سکھانے کے لیے تو چہرے پر نہ مارے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کشف سترا فادخل بصره في البيت قبل ان يؤذن له فرآ عورت اہلہ، فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کا پردہ کھولا اور اس کے گھر میں اپنی نظر ڈالی جبکہ اس کو اجازت حاصل نہیں تھی، فرآ عورت اہلہ، تو گویا اس شخص نے اور فرآ عورت اہلہ، اور اس نے اس گھر والے کی عورت کو دیکھا، فقط اتا حدا لا یحل له ان یاتیہ، تو یعنی اس گھر میں جو عورتیں ہیں اس کو دیکھا اس نے، تو وہ شخص ایسا قابل تعزیر ہو چکا ہے، یعنی اس نے ایسی چیز کا ارتکاب کیا، یعنی ایسی گناہ کا ارتکاب کیا جس وجہ سے یہ سزا کا مستحق ہو گیا ہے، فقط اتا حدا، یہ تعزیر کا مستحق ہو گیا، لا یحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یاتیہ ولو انه حين ادخل بصره، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ بلا اجازت کسی کے گھر پر آئے اور اس کے گھر میں جھانکے۔ ولو انه حين ادخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه، اور فرمایا اگر اس نے کسی گھر میں جھانک کر دیکھا اور گھر والوں میں سے کوئی شخص سامنے آ گیا اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی، یعنی اس کی آنکھ نکال دی، تو ما عیرت علیہ، تو میں اس شخص پر پھوڑنے والے کو کوئی سرزنش نہیں کروں گا، اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اچھا کام کیا کہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وَإِن مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سَتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغَلَّقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِیئَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا الْخَطِیئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَیْتِ، اور فرمایا اگر کوئی مرد کسی ایسے دروازے پر سے گزرے جس پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہ ہو اور وہ بندہ اس گھر کی طرف نظر کر کے آدمیوں پر جا پڑے، یعنی گھر کے اندر اس گھر کی طرف دیکھے اور اس گھر کے اندر لوگوں پر اس کی نظر جا پڑے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس دیکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ تو گھر والوں پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے پردہ کیوں نہیں لٹکایا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اس لیے جن لوگوں کو حق تھا کہ وہ پردہ کرے ان لوگوں نے نہیں کیا، تو اس کی نظر تو ناگہانی طور پر چلی گئی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، گناہ ان لوگوں پر ہے جن پر پردہ کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ انہوں نے سستی دکھائی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان یتعاطى السیف مسلولہ، کہ انسان ننگی تلوار لے کر گھومے، یعنی تلوار کو میان میں رکھنا چاہیے، اسی طرح کسی دیگر اسلحے کو بھی اس کے میان میں رکھنا چاہیے تاکہ بلا وجہ اس کی نمائش نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو ابھار دے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن الحسن عن سمورہ، حضرت حسن سے روایت ہے، حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرما کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یقدر السیر بین اصبعین، کہ تسمے کو دونوں انگلیوں کے درمیان چیرا جائے، کیونکہ تسمہ اگر آپ چیریں گے دونوں انگلیوں سے تو اس سے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یعنی اسلام نے ہر ایسی چیز سے بھی منع فرمایا جس سے انسان کو خود تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ وان سعید بن زید، سعید بن زید سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون دینہ فهو شہید، جو شخص اپنی دین کی وجہ سے قتل کیا جائے تو وہ شہید ہے، ومن قتل دون دمہ فهو شہید، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے یعنی خود اپنی موت نہ مرے اور ناحق اس کو کوئی قتل کر دے تو وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون مالی فهو شہید، اور جو شخص اپنی مال کی خاطر قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون اہلی فهو شہید، اور جو شخص اپنے گھر والوں اپنے محارم رشتہ داروں کے وجہ سے قتل کیا جائے، یعنی اس کی عزت پر آنچ آئے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کی جان چلی جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی۔
وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لجہنم سبعۃ ابواب باب منها لمن صلی السیف علی امتی، فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار سونتے، او قال علی امت محمد، یا یہ فرمایا کہ امت محمدیہ پر تلوار سونتے، رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب، وحدیث ابی ہریرہ الرجل جبار ذکر فی باب الغضب، اور ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ لوگ ظالم ہیں، یہ باب الغضب میں ذکر کی جائے گی. مالی